بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی عالم جس کا نام فاخس تھا، ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ تو اس جھگڑے کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں کون سی آیات نازل فرمائی اور کس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے ہونے کی گواہی دی، اور یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں، آپ ہماری ویڈیو کو بار وقت دیکھ سکیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل پر اسلامی تاریخ کے جو چیپٹر چل رہا ہے اس میں پہلے اسلامی خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ویڈیوز کا آج آپ لوگ پارٹ 15واں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے پاس ان کے عبادت خانے میں گئے۔ ناظرین کرام، یہ مدینے میں واقعہ پیش آیا ہے، اور مدینے میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا جو توازن تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اور یہودیوں کے درمیان اور وہاں رہنے والے تمام قبائل کے درمیان ایک صلح نامہ کرایا تھا، جس کے مطابق تمام وہاں مدینے کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ان کے ساتھ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور آپس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی جھگڑا یا اس طرح کی بات نہ کریں گے۔ تو مدینے میں رہتے ہوئے ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے پاس، یعنی کہ یہودیوں کے پاس ان کے عبادت خانہ میں چلے گئے۔ تو آپ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ایک شخص جس کا نام فاخس ہے، اس کے پاس دیکھا، اور ان عالموں اور ماہروں میں سے ایک اور شخص تھا جس کا نام، جو یہودیوں کا عالم تھا، جس کا نام اشباہ تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاخس سے کہا، افسوس فاخس کہ اللہ سے ڈر اور اسلام اختیار کر، کیونکہ واللہ تو جانتا ہے اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور تم لوگوں کے پاس اللہ پاک کا حق دین لے کر آئے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں جس کا ذکر تم لوگوں نے تورات اور انجیل میں بھی پایا ہے۔ تو فاخس نے کہا ابوبکر سے کہ واللہ اے ابوبکر، ہمیں اللہ کی کوئی احتیاج، یعنی کہ اللہ کا کوئی ہم محتاج نہیں، بلکہ وہ ہمارا محتاج ہے۔ یہ باتیں فاخس یہودی کے عالم نے ابوبکر سے رب العالمین کے متعلق کہیں کہ ہم اس کے آگے عاجز اور راضی نہیں کرتے، جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور راضی کرتا ہے، اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بے نیاز نہیں۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو وہ ہم سے ہمارے مال قرض طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارے دوست یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ وہ ہمیں تو سود سے منع کرتا ہے، اور خود وہی سود ہمیں دیتا ہے، اور اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا۔ ناظرین کرام، راوی درج کرتا ہے کہ یہ باتیں سننے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی فاخس نامی یہودی کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ دے مارا، اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اگر تم میں اور ہم میں جو عہدہ و بیمان ہو چکا ہے وہ نہ ہوا ہوتا تو اے اللہ کے دشمن میں تیرا سر اڑا دیتا۔ پس وہ یہودی عالم فاخس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تمہارے دوست نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو تم نے کیا اس کا کیا باعث ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس دشمن خدا نے ایک بڑی نازیبہ بات کہی ہے۔ اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا محتاج ہے اور یہ لوگ اس سے بے نیاز ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے کہنے سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ فاخس یہ سنتے ہی مکر گیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فاخس کے یہودی عالم فاخس تھا اس کے قول کے متعلق اللہ پاک نے اس کو قول کو رد کر دیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں یہ آیات قرآن پاک میں کی نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہم اس کو اور ان کے انبیاء کے قتل کو ابھی لکھ لیتے ہیں، اور جب جزا کا وقت آئے گا تو ان سے کہیں گے کہ جلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھو۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس معاملے میں غصہ آ گیا، اس کے متعلق بھی قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئی، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے اور جنہوں نے شرک کیا ہے، ان سے ضرور تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور احتیاط سے کام لو تو یہ قطعی سفید کاموں میں سے ہے۔ اور پھر فاخس اور اس کے ساتھ ہی یہود علماء کی باتوں سے متعلقہ یہ ارشاد قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو وہ جب ان لوگوں سے عہد لیا گیا جن کو کتاب دی گئی کہ تمہیں لوگوں سے اس کو کھلم کھلا بیان کرنا ہوگا اور اسے تم چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے ذرا سی قیمت لے لی۔ تو کس قدر برا تبادلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اپنے اس کے کیے کہ انہوں نے تورات کے مضامین میں اوٹ پٹنگ بیان کر دیے، اور چاہتے ہیں کہ جو کام اظہار حق کا انہوں نے نہیں کیا اس کی تعریف کی جائے۔ ان کے متعلق نیک خیال نہ کر، پس ان کے متعلق یہ خیال نہ کر کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا واقعہ ابوبکر صدیق اور یہودیوں کے عالم فاخس کے درمیان جو ہوا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔